صرف قرآن پاک کی آیت مراد اور وہ احکام قرآن بعد اعلیٰ کی طرف سے نازل کیے گئے وہی احکام مراد نہیں ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے وہ بھی اس میں داخل ہیں۔ حالانکہ اندر تو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کیونکہ حدیث پاک جو ہے وہ قرآن پاک کی تشریح اور تفسیر ہے، اس میں جو حکم قرآن کا ہے وہی حدیث کا ہے۔ بہرحال ان حضرات نے بڑی مشقتوں مجاہدوں سے یہ حدیث حاصل کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فاقے سے میرا حال یہ ہوتا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر شریف اور حجرہ شریفہ کے درمیان کا جو جگہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، وہاں بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ اس کے اوپر جنون ہے، یعنی اس کے اوپر مرگی کا دورہ پڑا ہے۔ مرگی بھی جنونی کی قسم قرار دی گئی ہے اطباء کے یہاں، تو کہا لوگ یہ سمجھتے کہ مرگی کی بیماری کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا ہوں، اور اس زمانے میں کوئی آدمی مرگی کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا، اس کو ہوش میں لانے کے لیے جیسے ہمارے یہاں کچھ سنگاتے ہیں اس کو ہوش میں لانے کے لیے جو ہے لوگ اس کی گردن کے ایک رگ کے اوپر اپنے پاؤں کا انگوٹھا رکھتے تھے، اس رگ کے دبنے کی وجہ سے اس کی بے ہوشی ختم ہو کر کے وہ ہوش میں آ جاتا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا، لوگ یہ سمجھ کر کہ اس پر مرگی کا دورہ پڑا ہوا ہے، وہ اپنا پاؤں میری گردن پر رکھ کر مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جنون ہے۔ وما بھی جنون ما ہوا الا الجوع، کا میں جنون کچھ نہیں بلکہ یہ بھوک کی وجہ سے کہ بے ہوشی کے دورے پڑتے تھے۔ بہرحال یہ مشقتیں انہوں نے اٹھائی اس کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ان کی عمر 11-12 سال کی تھی، انہوں نے اپنے ہم عمروں سے کہا کہ دیکھو ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اٹھانے اور آپ کے ارشادات سننے کا جیسا موقع چاہیے ویسا ملا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اب آپ سے تو خیر اٹھانے سے رہے، لیکن آپ کے بڑے بڑے صحابہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا ہے اور محفوظ رکھا ہے وہ ابھی موجود ہیں، ہم ان سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اپنے ہم عمروں کو متوجہ کریں اس بات کی طرف کہ بھئی یہ موقع غنیمت سمجھ لو اور علم حاصل کرو۔ ایک انصاری کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو میں نے کہا بھائی ان لوگوں کی موجودگی میں کون ہم سے پوچھنے آئے گا، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ لیکن کہا وہ بڑے سمجھدار تھے، جو بڑے جو گزر گئے انتقال کر گئے تو یہی لوگوں کا مرجع بنے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں۔ بہرحال ان حضرات نے بڑی مشقتیں اٹھا کر تکلیفیں اٹھا کر محنتیں اور مجاہدے کر کے یہ علم حاصل کیا اور اس طرح آگے ہمیں پہنچایا۔ محدثین کے حالات پر خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جو ہے وہ وہاں جب ان کا قیام بصرہ میں تھا، سبق سے غیر حاضر، ساتھیوں نے سوچا کہ یہ شخص کبھی سبق سے غیر حاضر تو رہتا نہیں، کیا بات ہے معلوم کرو۔ چنانچہ وہاں ان کی قیام گاہ پر گئے تو معلوم ہوا کمرے میں وہ اندر لباس کپڑے نہیں ہیں، اس لیے وہ سبق میں حاضر نہیں ہے۔ خیر تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ ایسی مشقتیں اٹھا کر ان حضرات نے کسی علم کو حاصل کیا ہے اور اس کو ہم تک پہنچانے کے لیے کوششیں کی ہیں۔ ہم تو بڑے آرام سے بیٹھ کر کے اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ اللہ کا ایک انعام ہے ہم کو کہ ہمیں ایسی مشقتوں میں نہیں ڈالا، ورنہ میں تو یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر ہمارے زمانے میں علم اسی طرح کے مجاہدوں سے حاصل ہوتا یعنی اس کے بغیر علم حاصل نہ ہوتا تو شاید کسی عالم کا ملنا مشکل تھا ہمارے زمانے میں۔ خیر تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اس نے آپ کو ہم کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے پڑھنے سننے کا موقع دیا، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم تو اس کے اہل اور لائق نہیں ہیں، کہ اللہ کا فضل و کرم ہے، محض کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ چیز یہ سعادت عطا فرمائی۔ اس سے دعا بھی یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری گندی زبانیں اس لائق نہیں ہے
ہمارے گندے منہ اس لائق نہیں ہے کہ تیرے نبی کا نام لیں. ہم کو تو اس کی بھی اجازت نہیں چاہیے تھی. ہمیں کوئی نہ تو اس کا استحقاق ہے نہ اس کی اہلیت ہے. البتہ ہم محتاج ہیں اور ہماری اسی احتیاط کو دیکھتے ہوئے اللہ کو ہمیں یہ چیز عطا فرما دے. انہیں بھی محتاجوں کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے. ہم اس سے سوال کرتے ہیں تو بہرحال ہم اپنے آپ کو اس کا اہل نہ سمجھیں بلکہ ان کے تو اللہ نے بہت اپنے فضل و کرم سے سعادت ہمیں عطا فرمائی. بہرحال اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے اکابر نے اور اسلاف نے جو شرائط اور جو آداب بتلائے ہیں اس کا لحاظ ہونا چاہیے. باوضو کتاب میں سبق پڑھیں اس کی کوشش ہونی چاہیے کہ بغیر وضو کے کبھی سبق نہ پڑھیں, حدیث کو حاصل نہ کریں. حضرت شیخ نور اللہ مرتض مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خود اپنا واقعہ لکھا ہے. آپ دیکھیں گے کہ میرے دورے کے ساتھ میرا ایک ساتھی تھا سہارنپور کا رہنے والا, وہ بھی بڑے ذہین تھے دونوں ساتھی میں. تو ہم دونوں نے یہ طے کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی حدیث استاد کے سامنے جو ہے پڑھی استاد کے سامنے نہ سنی ہو ایسی نہیں. ہر حدیث استاد کے سامنے پڑھی جائے اور ہم سنیں. اس طرح گیا پابندی اور اہتمام کریں گے حاضری کا, اور ساتھ ہی ساتھ کوئی حدیث بغیر وضو کے نہیں سنیں گے. اب دورے والے سال میں آپ جیسے دیکھیں گے آخری جب دنوں میں مسلسل کئی گھنٹے تک اسباق ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے درمیان میں کبھی وضو ٹوٹنے کی بھی نوبت آتی ہے. کہاں ہمارا جہاں سبق ہوتا تھا وہاں قریب ہی میں وضو کا انتظام تھا, روٹے رکھے ہوئے رہتے تھے. کسی کا دونوں ساتھیوں نے طے کر لیا تھا کسی کا وضو ٹوٹ جائے ذرا کونی مار دی اور جلدی سے اٹھا وضو کرنے کے لیے. لیکن وہ کونی مار کے اٹھا, ادھر دوسرے ساتھی نے استاد سے حضرت یہاں یہ اشکال ہے, ایسے سوال کھڑا کر دیا بلا وجہ استاد کو الجھانے کے لیے. اتنی دیر تک حدیث نہ بھی پڑھی جائے گی, استاد بات کریں گے اور وہ ان کی حدیث جو ہے ان کو سننے سے رہ نہ جائے. کیا ایک دو مرتبہ تو والد صاحب کے پاس سبق ہوتا تھا, ایک دو مرتبہ تو ایسا ہوا والد صاحب سمجھ گئے کیا بات ہے کہ کوئی ایک میں سے اٹھتا ہے دوسرا فوراً سوال جڑ دیتا ہے. تو والد صاحب سمجھ گئے. پھر تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی گیا اگر وضو کرنے کے لیے اور انہوں نے سوال کھڑا کر دیا, والد صاحب جواب میں کہتے تھے کہ ارے بھائی کہاں تمہارے اعتراض کا جواب دوں گا. کہ میں نے ایک سوال کیا اپنا کے جانے پر, یہاں علامہ ابن حمام نے اس جگہ پر یہ بات کہی کہ آپ کے ابن حمام سے میں کہاں لڑتا رہوں گا, تو تمہارا ساتھی وضو کر کے آوے اتنی دیر میں قصہ سناتا ہوں. ہمارے کہنے کا آدمی ہے کہ وہ حضرات ایک چیز آدمی طے کر لے, سوچ لے کہ مجھے اس طرح میں اس علم کو حاصل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیتے. ابھی 2 روز پہلے کی بات ہے, ہمارے ساتھی ہیں شاگرد ہیں, انہوں نے مجھے قصہ سنایا کہ گزشتہ تھا ان کے ساتھ 5 جماعت میں دورہ پڑا. اس میں ایک تعلیم ہوا تھا, اس نے طے کیا تھا کہ میں پورا سال روزہ رکھوں. چنانچہ پورا سال روزہ رکھا, حدیث روزے کے ساتھ پڑھی اور اس شان سے روزہ رکھا کہ اس کے روزوں کا پتہ اس کے ساتھیوں کو بھی نہیں چلا, اساتذہ کو بھی نہیں چلا, کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا کہ وہ روزے سے. اس طرح اس نے پورا سال حدیث اس شان سے پڑھی. ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز کوئی ہم کہیں گے یہ تو پرانے قصے ہیں, نہیں, ابھی بھی کوئی کچھ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. تو انہوں نے ایک عجیب بات سنائی, تو انہوں نے اس لڑکے کے جو ہے جذبے کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی زیادہ رعایت تھی. ہمارے یہاں گزشتہ سال اسباب تو ہوتے نہیں, ہمارے یہاں آخری گھنٹے میں ہمارے اکابر کی سوانح وغیرہ سنائی جاتی تھی. لوگ آتے تھے بیٹھتے, بعض لوگ تو روزانہ آتے تھے اور بعض اتوار کے روز ذرا زیادہ لوگ آتے تھے. اس طالب علم کو استاد نے سنایا کہ اس کی جماعت ان کی پڑھائی ہوتی تھی, دوسرے مدرسوں میں تو پڑھائی بند تھی, تو پڑھائی ہوتی تھی. تو کہا کہ وہ اتوار کے روز وہ سب بچے یہاں آتے تھے, ہمارے یہاں ڈھابے شریف. تو کہا وہ یوں سوچتا تھا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں, لیکن میں اگر جاؤں گا تو آنے جانے میں سب ساتھی لوگ ہیں
کہیں ناشتے کی بات آئے گی اور جو ہے ان کو یہ پتہ چل جائے گا اور مجھے کہنا پڑے گا کہ میرا روزہ ہے اور میں اس کا اظہار کرنا نہیں چاہتا. اس لیے دل کی خواہش کے باوجود کہا کہ میں نہیں آ پاتا تھا تو خواب دیکھا. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ساتھ میں مجھے بھی دیکھا اور پھر کہا کہ تم وہاں جانا چاہو تو جاؤ, ہم دیکھ لیں گے, ہے نا, تمہارے روزے کا کسی کو پتا نہیں چلے. چنانچہ وہ آیا اس وقت اور جب اسی طرح ہوا اور واپس ہی میں ساتھیوں نے کہا چلو ناشتہ کریں. اب ان کے مطابق تم ہی چل کا یہ جواب دے. اس سے پہلے دوسرے ساتھی نے یہ کہہ دیا کہ بھائی ایام میں پہ روزے رکھتا ہے, آج کا 15 تاریخ ہے, اس دن کا روزہ ہوگا. تو وہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ آدمی ایک چیز طے کر لے, اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں. اور ہمیں بھی حدیث کو پڑھنے کے اہتمام ہے, ان چیزوں کا اہتمام رکھنا چاہیے باوجود رہنے کا. پھر یہ کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے تو اس وقت فوراً درود پڑھا جائے. اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم کے قریب قیامت کے روز وہ لوگ ہوں گے جو آپ پر کثرت سے درود پڑھنے والے ہوں گے. تو اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مراد حضرات محدثین ہے کہ وہ حدیث پڑھتے ہوئے بار بار درود پڑھنے کی نوبت آپ حدیث پڑھیں گے. آپ حدیث پڑھیں گے تو ایک حدیث کے اندر یا ایک کتاب میں آپ دیکھ لیجیے 2 سطر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آتا ہے اور درود شریف پڑھنے کی نوبت آتی ہے. تو حدیث پڑھنے والے حضرات محدثین جو ہیں وہ جس کثرت سے درود پڑھتے ہیں کسی اور کو اتنا درود پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا. اسی لیے قیامت کے روز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب ہوں گے. اس لیے درود پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آئے. اور بھی دوسرے جو آداب ہیں ان کی رعایت ہونی چاہیے. خیر بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا. یہ کتاب اس وقت آپ کے سامنے جو ہے اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترتیب دی ہے. تو یہ اس کو ہم بخاری شریف کے نام سے یاد کرتے ہیں. الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ ایام. تو اس کا پورا نام ہے لیکن اختصار کے ساتھ ہم لوگ اس کو بخاری شریف کے نام سے تعبیر کرتے ہیں. اور امام بخاری رحمۃ اللہ نے اتنا زیادہ اہتمام کیا اس کے لیے کہ 5000 حدیثوں کا ذخیرہ ان کو یاد تھا. اس میں سے 1000 کو الگ سب سے زیادہ 5 لاکھ احادیث کا ذخیرہ ان کو یاد تھا. اس میں سے انہوں نے جو سب سے زیادہ صحیح تھی ایسی 1 لاکھ الگ کی. پھر ان میں سے انتخاب کر کے اس کے اندر انہوں نے اس کو شامل کیا ہے. جب بھی کسی حدیث کو اندر شامل کرنے کا وقت آتا تھا تو تازہ وصل کرتے تھے. 2 رکعت جو ہے وہ استخارے کی پڑھتے تھے اور اس کے متعلق دعا کرتے تھے اور پھر جب اطمینان نصیب ہوتا تھا تو اس حدیث کو کتاب کے اندر شامل کرتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہر حدیث کو اس کتاب میں شامل کرنے کے لیے مستقل غسل کا اہتمام ہے. اب یہ بات ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر حدیث کو پڑھنے کے لیے غسل کریں. کم سے کم جو ہے سبق کے شروع میں غسل نہیں تو وضو ہی کر لیں, اس کا اہتمام کر لیں تو وہی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہو جائے گی. اس لیے اس کو بے وضو پڑھنے سے بچنے کا اہتمام ہونا چاہیے. باوضو پڑھیں گے تو برکت ہوگی. اور اصل جو ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزہ ارشادات. ایک بات آپ میری دھیان سے سن. عام طور پر طلباء جو ہیں اساتذہ جب حدیث پڑھاتے ہیں تو اساتذہ کی تقریر لکھانے کے اندر حدیث کے الفاظ کو محفوظ رکھنے اور اس کو سننے کا وہ اہتمام نہیں کرتے جو ہونا چاہیے. اس لیے کہ اصل تو یہ حدیث پاک ہے اور اس کے الفاظ. ان حضرات محدثین نے ان احادیث کے الفاظ کو اپنے اساتذہ سے سنا, اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھا, پھر اس کو جو ہے اپنی کتابوں میں مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کیا. وہ وہاں یہ تقریریں ہوتی بس حدیث ہی پڑھی جا رہی.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا پڑھنا سننا، اور اس طرح وہ ہمارا ایک سلسلہ ہے سند کا. ہم نے اپنے استاد سے یہ بات سنی، یہ حدیث کی کتاب سنی یا ان کے سامنے پڑھی گئی، ان کی مجلس میں پڑھی گئی، ان کے شاگردوں نے پڑھی، وہ سن رہے تھے، انہوں نے اجازت دی، انہوں نے اپنے استاد سے ایک سند کا سلسلہ ہے. ہم بھی اس سنہری کڑی سے جڑ جائیں. یہ اصل چیز، اصل سعادت تو یہ ہے. یہ جو بحثیں ہوتی ہیں نا، علمی بحثیں مسائل کے سلسلے میں، فلاں امام کے اختلافات، اور فلاں امام نے یہ کہا، ان کے دلائل یہ ہیں، اور ان کے دلائل کے یہ جوابات دیے گئے ہیں، یہ تو ساری ضمنی چیزیں ہیں. لیکن آج کل طلباء نے اسی کو اصل بنا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی مشغولی کے نتیجے میں ان احادیث کے کلمات اور الفاظ کی طرف جو توجہ دینی چاہیے وہ دیتے. ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان احادیث کے کلمات کو سنیں. ہمارا ساتھی عبارت پڑھ رہا ہے، لیکن ہم بھی برابر توجہ رکھیں ان الفاظ کو سننے کی. ہمارا کوئی لفظ اس طرح سنے بغیر نہیں رہنا چاہیے، تاکہ ہماری صنعت کا یہ تسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تک پہنچے. اور یہ گیا ہے کہ سلسلۃ الذہب ہے، سنہری کڑی ہے، سنہری زنجیر ہے، اس کے ساتھ ہم بھی جڑ جائیں اور یہ برکات ہمیں بھی حاصل ہو. خالی کتاب دیکھنا، مطالعہ کرنا، یہ تو ویسے یہ تو مباحث ہیں. وہ تو آپ سبق میں نہ بھی بیٹھتے، اور ان شروعات کو لے کر بیٹھ جاتے، انسان مطالعہ کرتے، تو بھی یہ چیز آپ کو حاصل. لیکن یہ سند والا تسلسل جب تک کہ استاد کے سامنے بیٹھ کر کے یہ پڑھیں گے نہیں آپ، یا آپ کو آپ کا ساتھی پڑھ کر کے نہیں اس کو استاد کو سنائے گا، وہاں تک یہ چیز حاصل ہونے والی نہیں ہے. تو حقیقت تو یہ ہے کہ آج اس زمانے میں جو نئے آلات پیدا ہوئے ہیں، کمپیوٹر ہے، سیڈیاں ہیں، بہت سے طلباء یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی استاد کی تقریر سننے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. بخاری شریف کی تقریر چھپی ہوئی ہے، مولانا بڑے مولانا کی چھپی ہوئی ہے، مفتی تقی صاحب کی چھپی ہوئی ہے، حضرت مولانا یونس صاحب کی چھپی ہوئی ہے، مفتی سعید صاحب کی چھپی ہوئی ہے. مجھے استاد کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس میں دیکھ لوں گا اور مطالعہ کر لوں گا، مطالعہ کر لیں گے. لیکن یہ جو تسلسل ہے، ایک تعلق ہے، وہ جوڑ، وہ نسبت حاصل ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں جو ہے، اللہ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ اسباب ہوا کرتے ہیں. ان اسباب کو آپ اختیار کریں گے تو وہ چیز حاصل ہوگی. آپ کو دودھ چاہیے، دودھ کہاں سے ملے گا؟ بھینس سے ملے گا. کہاں سے؟ گائے سے ملے گا، بکری سے ملے گا. اب آپ یوں سوچیں یہ کالی کالی بھینس، اس کا دودھ مجھے تو نہیں چاہیے، میں تو شیرنی سے لوں گا دودھ. لے لو بھی شیرنی سے ملتا ہو. قدرت کا نظام یہی ہے کہ انسان اب دودھ اگر لینا چاہتے ہیں تو یہ جانور ہے وہاں سے ملے گا. آپ کو آم چاہیے تو آم کے درخت سے ملے گا، کسی دوسری جگہ سے نہیں ملے گا. تو مطلب یہ ہے اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے. تو علم کے لیے اساتذہ کو سبب کے طور پر اللہ نے مقرر کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارتاً اساتذہ کے قلوب کے اوپر علم کا فیضان ہوتا ہے، اور ان کے قلوب کے واسطے سے آپ کے قلوب کے اوپر علم کا فیضان ہوتا ہے. اس لیے جب تک کہ ان کی مجلس میں شرکت نہیں کریں گے، اور جب تک کہ ان آداب اور ان حقوق و حدود کی رعایت نہیں کریں گے جو ہمیں اسلاف نے بتائی ہے، وہاں تک علم کی حقیقت اور علم کا نور حاصل ہونے والا. اس لیے یہ دھوکے میں مت رہنا. ساری شوریں سب کی ہیں، سیڑھیاں ہیں، یہ کر لیں گے ہم استاد کے پاس جائیں. استاد کیسا ہی نہیں ہو. بہت سے لوگ استاد کو فقیر سمجھتے ہیں. میں نے دیکھا بڑے بڑے ذہین، ان کے دلوں میں استاد کے متعلق ذرا بھی حقارت کا جذبہ آیا، محروم رہے. کوئی فیض ان کا جاری، استاد جیسا بھی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم تک علم آنے کے لیے اس کو کیا بنایا ہے؟ سبب بنایا ہے. اس لیے ہمیں اب ہم پر لازم ہو گیا کہ ہم اس کا احترام کریں اور اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کریں. بھلے کچھ باتیں ہمیں اس کے مقابلے میں زیادہ سمجھ میں آتی ہیں. البتہ
کوئی چیز ایسی ہوتی ہے استاد کی طرف سے بھی تسامح ہو جاتا ہے، طالب علم اس کی تسامح کے نتیجے میں طالب علم کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ میں استاد سے زیادہ سمجھتا ہو بھی کوئی استاد سے زیادہ سمجھدار ہو تو غلط کی بات نہیں ہو سکتا ہے. حدیث سے ثابت ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ گروپ مبلغی الی من ہوا اب قوم وعیون کا معنی ہے کسی چیز کو سمجھ کر کے سننا اور محفوظ رکھنا. تو بہت سی حدیثیں ایسی ہوتی ہے کہ حدیث پہنچانے والے کے مقابلے میں جس کو پہنچائی گئی ہے، استاد آپ کو حدیث پہنچانا نہیں، جس کو پہنچائی گئی ہے وہ اس کو زیادہ محفوظ رکھتا ہے اور ساتھ ہی زیادہ سمجھتا ہے. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے اس سے استدلال کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ شاگرد استاد سے زیادہ ہوشیار ہو سکتا ہے، نہ نہیں، ہوشیاری کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن شاگرد کا فیض اسی وقت جاری ہوگا جب کہ وہ اپنے استاد کی ادب کا لحاظ کرے گا. خدا نخواستہ اللہ کی دی ہوئی ہوشیاری، اس ذہانت، اس حافظے کی وجہ سے استاد کے متعلق دل میں ذرہ برابر بھی تحقیق کی بات آئی معلوم اس کا فیض جاری نہیں. ہم نے بہت سو کو دیکھا ہے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا کسی کو، بلکہ خود اس کی ذات کو بھی اس دنوں سے فائدہ نہیں پہنچا، دوسروں کو تو کیا پہنچتا. اس لیے یہ بات ضرور یاد رکھیے آپ، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام، اس کے بغیر یہ ایمان آنے والا نہیں، اس کا بھی لحاظ کیا جائے. بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے احادیث کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اور بڑا اہتمام کیا حدیث کو پیش جمع کرنے کے لیے. ویسے ان کے اساتذہ کی تعداد 1080 بتائی جا رہی ہے. ہمارے زمانے میں تو کوئی کتنی مدرسے ہر سال نیا مدرسہ بدلے تو بھی اساتذہ کی تعداد اتنی بننے والی. اس زمانے میں جو طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا، اس کے پیش نظر یہاں ان کی تعداد ہوئی. اس زمانے میں اب وہ ممکن نہیں رہا، لیکن بہرحال 1080 اساتذہ سے علم حاصل کیا اور پھر ان حدیث کو یہاں اپنی کتاب میں انہوں نے ترتیب کے ساتھ پیش کیا اور اس کے لیے کتنا زیادہ اہتمام کیا، کتنی مشقتیں اٹھائی، اور جو ہے 16 سال میں انہوں نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے. 16 سال میں. جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے سنی ہجری 196 میں 194 میں 13 شوال 194 ہجری کے اندر جمعہ کے دن بخارا کے اندر پیدا ہوئے ہیں، اور یکم شوال کی شب میں یعنی شب عید الفطر کے اندر سنی ہجری 256 میں ان کا انتقال. 62 سال کے اندر 12 دن کم ان کی عمر ہوئی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی. اور وہاں ان کے حالات کا انشاءاللہ آپ کی استاد آپ کو سنائیں گے. ان کے حالات جب آپ سنیں گے تو آپ کے ساتھ میں ہوگا. ان کی وفات کے وقت اتنی آزمائش میں مبتلا تھے کہ ان آزمائشات سے پریشان اور تنگ ہو کر ان کو یہ دعا کرنی پڑی کہ اللہ تیری زمین اب میرے لیے تنگ ہو گئی ہے، مجھے اٹھا دو. ایسے حالات سے آج ہم اور آپ کتاب کو اپنے ادب سے اور اسی ان کے مقام کا تصور کرتے ہیں تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا. لیکن ان کے ساتھ وہ حالات کچھ نہیں. معلوم ہوا یہ راہ ہی ایسی ہے کہ یہاں آپ کو مشقتیں اور تکلیفیں اٹھانا ہی اٹھانا ہے. اس لیے آپ بھی علم کی راہ میں آپ کو بھی اس طرح کے حالات آزمائشیں اور مجاہدے اور تکلیفیں پیش آویں تو اس سے جو ہے بددل ہونے کی یا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہے قبولیت کی نشانی ہے. کہ بھائی آپ کسی جگہ جانے کے لیے نکلے، آپ سورت سے بمبئی جانے کے لیے ٹرین میں سوار ہوئے تو آپ ٹرین میں بیٹھنے کے بعد جب کوئی اسٹیشن آئے گا نا جہاں گاڑی ٹھہرے گی تو آپ کھڑکی میں سے منہ نکال کر کے دیکھیں گے تو یہ کون سا اسٹیشن آیا، تو کسی سے پوچھا کون سا کہ نوساری آیا، تو آپ کو اطمینان ہوگا برابر میں صحیح گاڑی میں بیٹھا ہوں.
یہ گاڑی پہنچائی کہاں جا رہی ہے. لیکن اگر اسٹیشن آیا آپ نے منہ نکال کر کے دیکھا, کسی کو پوچھا کہ یہ کون سا اسٹیشن ہے, ایک کوسمبا ہے, تو آپ گھبرا جائیں گے, اور یہ تو میں تو الٹی چوز والی گاڑی میں بیٹھ گئی. مطلب یہ ہے کہ اس راہ میں ہمارے اکابر جن حالات سے گزرے ہیں, جن امتحانات سے گزرے ہیں, جن مجاہدوں سے گزرے ہیں, اگر وہی حالات, وہی امتحانات, وہی مجاہدے ہمیں پیش آویں تو سمجھو کہ ہم صحیح گاڑی میں بیٹھے ہیں. کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ خوش ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کا احسان ہے, صحیح ٹھیک ٹھاک معاملہ. اس طرح سے پریشان ہوں, اس کو محنت سے پڑھیں, اس کے لیے جتنا آپ مشقت اٹھا سکتے ہیں توجہ دینے کے لیے آپ کو اٹھانا چاہیے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو ترتیب دیا 16 سال 8 سال. شیخ نے جو ہے قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ وہ سن 217 میں اس کی تعلیم کی شروعات ہوئی اور 233 میں ان کے اس کی تعلیم مکمل ہوئی 16 سال کے اندر. تو جس وقت اس کی تعلیم شروع کی اس وقت امام بخاری کی عمر 23 سال کی, اور جب مکمل ہوئی اس وقت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال کی. بہرحال یہ بڑی محنت سے انہوں نے اس کو مرتب کیا, اور دنیا نے لوہا مانا ان کا. حضرت مفتی شریف مفتی قدیم صاحب فرماتے ہیں کہ عرب جو ہو نا, عرب وہ کسی قوم کی صلاحیت کو اور ان کی خوبیوں کو جلدی سے تسلیم نہیں کرتے, لیکن ساری دنیا نے امام بخاری کی جلالت شان کو تسلیم کیا, ماننا پڑا. وہ اردو میں کہتے ہیں جادو وہ ہے جو سر پر چڑھ کر کے بولے. تو بہرحال جن صلاحیتوں کا ہر ایک کو اقرار کرنا پڑتا ہے, تو مخالفین ہیں ان کو بھی کب پتہ چلے گا کہ واقعہ نہیں. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس محنت کو ساری دنیا نے تسلیم کیا, اور آج ساری دنیا اس کو کہہ رہی ہے. اسی لیے سب نے اس کے اوپر فیصلہ یہی کیا, سب کتب بعد میں کتاب اللہ قرآن کے بعد ساری کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح یہ جو اس کو ایوارڈ دیا ہے, یہ ایوارڈ ایسے ہی پیسے دے کر مفت میں رشوت دے کر حاصل نہیں کیا. سب لوگوں نے یہ ایوارڈ برابر جو ماہرین تھے نا, انہوں نے خوب جانچ پرکھ کر کے اور جو ہے ٹھوک بجا کر کے یہ ایوارڈ ان کو دیا ہے. خیر بہرحال ہمیں بھی محنت سے اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. مختلف کتب اور مختلف عنوانات جو قائم کیے ہیں, ایک بڑا عنوان کتاب کا ہے, مختلف انواع, مختلف گویا انواع الاحکام, احکام کی مختلف انواع سے تعلق رکھنے والی حدیثیں جس میں ذکر کی جائے اس کو کہتے ہیں کتاب, عنوان. اور ایک نوع سے کے حکم سے تعلق رکھنے والی حدیثیں جس میں ذکر کی جائے اس کو باب کہا جاتا ہے. انہوں نے کتب اور ابواب کے اوپر اس کتاب کو تقسیم کیا ہے, اور ابواب کے عنوانات قائم کیے ہیں. انہی عنوان کو کہتے ہیں ترجمۃ الباب. کیا میں کہا کرتا ہوں کہ بھائی یوسف اور زلیخا پڑھی پوری, اور پوچھا جب پوری میں جب پوچھ رہا ہے کہ یوسف کون تھی اور زلیخا کون تھا, ایسا ترجمۃ الباب ترجمۃ الباب کہ یہ ترجمۃ الباب کا لفظ استاد بولتے رہتے ہیں, اور بہت سے وہ ہوتے ہیں جن کو آخر میں بھی پوچھیں گے ترجمۃ الباب یعنی کیا. اردو میں جس کو عنوان کہتے ہیں, کیا عنوان, کسی مضمون کے اوپر تو آپ اخبارات میں مضامین پڑھتے ہیں, کتابوں میں مضامین پڑھتے ہیں. بعض کتابیں ایسی ہوتی ہیں جو مختلف مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں. جب نیا مضمون شروع ہوتا ہے تو نیا عنوان بھی ہوتا ہے. تو یہ باپ کے ساتھ باپ کے بعد اصل حدیث سند والی لانے سے پہلے کچھ کلمات امام بخاری اس میں شامل کر لیتے ہیں. اسی کا نام ہے کیا, ترجمۃ التراجم ابواب جمع ہے. یعنی گویا اس باب کا عنوان یہ ہے, جو عنوان انہوں نے قائم کیا ہے اسی عنوان کے سے تعلق رکھنے والی حدیث اس باب میں وہ ذکر کریں گے.
اسی لیے پڑھانے والے اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ حدیث کو باپ کے ساتھ کیا تعلق ہے. کہ نہیں جب امام بخاری جب باپ کا یہ عنوان قائم کیا اور اس عنوان کے ماتحت اس حدیث کو لائے تو یہ اس حدیث سے یہ عنوان کیسے ثابت ہو رہا ہے. یہ جو اہتمام کرتے ہیں پڑھانے والے اس کی بڑی وجہ یہی ہے. اور اس کے لیے ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب ادارے نے بڑا اہتمام کیا. مستقل کتاب تصنیف فرمائی تراجم الابواب الابواب التراجم. ویسے امام بخاری کی اس کتاب کی تشریح کے متعلق علامہ سخاوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں مؤرخین نے لکھا ہے کہ بھئی ایسی کوئی شرح جو بخاری کا حق ادا کرے تک لکھی نہیں گئی. پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد حافظ ابن حجر اسقلانی علامہ سخاوی کے استاد ہوتے ہیں. ہمارے استاد نے جو شرح لکھی اس نے گویا امت کے سر کے اوپر ایک قرض تھا وہ ادا کر دیا. اور واقع ہے کہ اب ترجمۃ الابواب کے سلسلے میں باپ کے عنوانات کی حدیث کے ساتھ کیا مناسبت. ایسے تو تمام جو ہے شراح اس کا اہتمام کرتے ہیں لیکن حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب تصنیف فرما کر اس کا جو حق ادا کیا ہے. پڑھانے والے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ قرض باقی تھا وہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا. بہرحال ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. پڑھنے کے سلسلے میں آپ حضرات حدیث پڑھیں گی. امام بخاری نے باب قائم کیا ہے. باب ان کے بتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ترجمۃ الباب کا مطلب سمجھے نا. ترجمۃ الباب یعنی باب کا عنوان. گجراتی میں جو ہے مٹھاڑو کے مٹھاڑو شیرشک وہ جو عنوان. اور اسی لیے عنوان جو قائم کیا امام بخاری کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس باب کے اندر جو روایتیں لائیں گے ان روایتوں کے ذریعے سے عنوان میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. کبھی تو عنوان ہوتا ہے دعویٰ یعنی گویا اس عنوان کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں امام بخاری ایک دعویٰ کر رہے ہیں اور آگے جب حدیث لائیں گے اس کے ماتحت تو ان حدیث کے ذریعے سے اس دعوے کو کیا کریں گے ثابت کریں گے. کبھی ایسا کسی کی تردید کرنا چاہتے ہیں. امام بخاری سے پہلے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں کسی نے اس مسئلے میں جو رائے اور مسئلہ اختیار کیا ہے امام بخاری اس مسئلہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یہ عنوان قائم کیا. آگے جو حدیث آئیں گے اس حدیث کے ذریعے سے وہ اس عنوان کو ثابت کرتے ہیں. ہمارا مختلف مقاصد ہوتے ہیں عناوین کے ان تراجم کے وہ شراح نے بیان کیے ہیں. آپ کے اساتذہ انشاءاللہ بیان کریں گے. تو یہ خاص چیز ہے جو اس بخاری میں پڑھتے ہوئے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے. لیکن میں نے جیسا کہا کہ آپ کو پہلی توجہ رکھنی ہے کس کی طرف الفاظ حدیث کی. یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمودہ اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات جن میں نور ہی ہے وہ یہی ہے. یہ ساری بحثیں جو ہیں تو ہم جیسے لوگوں نے بعد میں کی ہیں لیکن اصل اس کی طرف توجہ کی. اور یہ سند کے جیسے سند مسلسل کے ذریعے سے ہمارا اس کے ساتھ جوڑ قائم ہو جائے. ہم بھی گویا اس سنہری زنجیر کے اندر شامل ہو جائیں سلسلۃ الذہب کے اندر. یہ ہماری کوشش اس لیے یہ پڑھا جاتا ہے. اگر کوئی خیر حاضری میں مت کرو تو اہتمام کرو. ایسی یہ باتیں بھی سمجھ لو سمجھ کر کے پڑھنے کا اہتمام کرو. جو نور و نلا بہت اچھا ہے اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے تاکہ کتاب پوری سمجھ میں آئے. لیکن مقصد تو یہ اس سلسلے صنعت کو ہمیں اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑنا ہے. وہ اصل مقصد ہے. اس کی طرف سے غفلت ہونی چاہیے. حضرات معاذ بڑے بڑے محدثین جو ہیں امام بخاری امام ابو داؤد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خالی حدیثیں سنی محفوظ کی اور ان کو مرتب کر کے ان کے سامنے پیش کی. ان کی کوئی تقریریں تراجم ابواب کی جو بات چل رہی ہے یہ بھی امام بخاری نے کیا ہے. بخاری سیاستہ میں حدیث کی جو مشہور کتابیں ہیں ان میں امام بخاری کی خصوصیت سمجھی جاتی ہے تراجم ابواب اور اسی پر اس لیے بحث کرتے ہیں. ورنہ دوسرے محدثین نے اس کی طرف بھی کوئی توجہ نہیں کی ہے. تو بہرحال
یہ اصل تو حدیثوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. حدیث سمجھو، حدیث کا مفہوم سمجھو، اس نور کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرو. دوسری بات یہ ہے کہ یہ علم جو ہے نا، یہ نظریاتی علم نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق عمل سے. بعض علوم جو ہے نا نظریات، منطق آپ نے پڑھی، فلسفہ پڑھا، اسی طریقے سے معنی صرف نہ ہوا، یہ نظریاتی علوم ہے، وہ عملی چیز نہیں ہے. اس میں ہمیں کوئی عمل کرنا پڑتا، اور بعض علوم ہیں جو عملی ہوتے ہیں، تو اس میں اصل مقصود عمل ہے. تو ہمارے حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں علم دین پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. پڑھایا جاتا ہے، سکھایا نہیں جاتا. جیسے بہت سے مدرسوں میں یہ ٹیلرنگ کلاس ہوتا ہے، درزی یعنی سلائی کا کام سکھاتے ہیں. سلائی کا کام سکھانے والا استاد کیا کرتا ہے؟ ٹیبل کے اوپر بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر کرتا، تو وہ کرتے کو بنانے کے سائز دیے ٹیبل پر کرتے بتائے گا نقشہ یہ کہتے ہیں. یہ ایک نظریاتی چیز ہے، لیکن حقیقت اس کو عملی طور پر باقاعدہ کپڑا لا کر کے کٹنگ کروا کر کے مشین پر بٹھا کر کے اس کے ذریعے سے اس کو سلوایا جائے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ عملی درجہ ہوا. وہ نظریاتی تھا. ٹیبل پر جو سکھلایا وہ نظریاتی. تو ہم یہاں درسگاہ میں بیٹھ کر کے آپ کے سامنے جب تقریریں کرتے ہیں وہ سب نظریاتی ہے، لیکن آپ کو اس کو اپنے اعمال کے اندر اتارنا ہے. بھائی یہاں کتاب الآداب میں کھانے کے آداب آئے، اب اس پر بحث کریں گے دائیں ہاتھ سے کھانا کیا درجہ رکھتا ہے، بسم اللہ پڑھنا کیا درجہ رکھتا ہے، واجب ہے، سنت ہے، ادب ہے، مستحب ہے، کیا ہے، تو ساری بحثیں تو ہوں گی. لیکن ایک اس کا عملی پہلو ہے کہ واقعتاً کھانا کھاتے وقت آدمی ان ساری چیزوں کا اہتمام، یہی اصل مقصود ہے. اس لیے یہ آداب کے متعلق اور زندگی کے طریقوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کو اپنی زندگی میں اتارنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. ہم اس کی طرف توجہ کرتے، بڑی کمزوری جو ہماری ہے وہی، اور وہی اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ چیزیں یاد رہتی. یاد تو اسی وقت رہے گی جب ہم اس پر عمل کا. اس لیے یہ طے کر لو، جو حدیث پڑھیں گے اس پر عمل کریں گے، اس کے مناسب ہوگا. اگلے حضرات محدثین ان کا مزاج یہی تھا. امام احمد بن حنبل کے حالات سنائیں گے آپ کے استاد. امام بخاری کا عمل یہی تھا کہ ہم جو حدیث پڑھیں گے اس پر کیا کریں گے؟ امام احمد کہتے ہیں ہم نے پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سینگی لگوائی، خون نکلوایا علاج کے طور پر، اور سینگی لگانے والے معالج کو آپ نے اجرت کے طور پر یہ دیا. فقط اس پر عمل کرنے کے لیے انہوں نے، حالانکہ یہ بیمار نہیں تھی، جن کو سینگی لگانے کی بیماری کی وجہ سے ضرورت، لیکن انہوں نے سینگی اس لیے لگوائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے پر کیا ہو جائے، عمل ہو جائے. باقاعدہ انہوں نے بھی اجرت ادا کی. تو کہنے کا حاصل ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں ان ساری چیزوں کو لانا ہے. جب تک یہ لائیں گے تب گویا حقیقت مسلموں کی برکت حاصل ہوگی. اس کا اہتمام امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں باپ قائم کیا ہے. یہاں بہت ساری بحثیں تو انشاءاللہ آپ کے استاد یہ یومی بحثیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن میں نے جیسا کہ کہا نا کہ مقصود جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے. یہاں انہوں نے شروعات باپ سے کی، یہاں کتاب سے شروعات ہونی چاہیے تھی. دراصل امام بخاری اپنی کتاب کو وہی کے بیان سے شروع کرنا چاہتے تھے، اور وہی کے بیچ میں دوسری کوئی انواع نہیں ہے. یہ ایک ہی نوع ہے، اس کو بیان کرنا ہے. جیسا کہ ایک نوع کو بیان کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کتاب والا عنوان چلتا نہیں، اس کے لیے باپ کا عنوان، اور اس کے بعد پھر جو آگے عنوان آ رہا ہے وہ کتاب الایمان آ رہا ہے، کیونکہ وہاں مختلف انواع بیان کریں گے ایمان سے تعلق رکھنے والے. بہرحال یہ باپ سے انہوں نے شروعات اسی لیے کی ہے. اور باپ میں کئی پکان بدو ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہی کی شروعات کیسے ہوئی، اور بقول اللہ عز اور باری تعالیٰ کا ارشاد
انا وحینا الیک کما وحینا الی نبی من بعد. یہاں دو جملے ہیں، ایک تو کیف کان بدو وحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ، اور دوسرا باری تعالیٰ کا ارشاد انا وحینا. یہ دو گویا ترجمۃ الباب کے دو جز ہیں. کتنے؟ دو. یہ عنوان جو ہے، اس عنوان میں دو الگ الگ جز ہیں. اب امام بخاری نے یہ دو حدیثیں پیش کی ہیں، اس سے یہ دونوں یا کوئی ایک جز ثابت ہو جائے تو ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ثابت ہو جائے. یہ انا وحینا والی جو آیت پیش کی ہے تو شراح لکھتے ہیں اس آیت کو لا کر کے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں نا، کہ وہی غیر مطلوع ہے. حدیث قرآن جو ہے وہی ہے مطلوع ہے. قرآن ایسی وہی ہے جو آپ پر اتری اور ہم امت اس کی تلاوت کرتی ہے. اور یہ حدیث جو ہیں یہ بھی وہی وہی کے نتیجے میں آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ نبی اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کرتے، بلکہ جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی بھیجی ہوئی وحی ہوتی ہے. اس لیے حدیث کو وہی ہے خیر مطلوب کہا گیا ہے. اور یہ آیت جو لائے ہیں، کیونکہ امام بخاری نے اس کتاب کو احادیث کے لیے مرتب فرمایا ہے، تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہی غیر مطلوب جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے. دوسرے انبیاء علیہ السلام بھی جو باتیں ارشاد فرماتے تھے ان کی وہ باتیں بھی کیا ہوتی تھی وہی. یہ جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہیں، یہ ہر نبی کا ہے. ہر نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہی کے الفاظ. بعض وہ ہیں جو باقاعدہ کتابی شکل میں اتارے ہوئے ہوتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں، وہی مطلوب کہلاتی ہے. اور وہ بعض وہ ہیں جو وہ نبی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، وہ وہی غیر مطلوب کہلاتی ہے. اس آیت کو لا کر اشارہ دینا چاہتے ہیں کہ وہی غیر مطلوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام انبیاء کرام کی باتیں جو ہے اسی میں شامل ہیں. آگے پھر وہ روایت لائے ہیں اور یہ دوسرا کا ارشاد انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. یہ اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے. یہ لا کر کے گیا آپ لوگوں کو بھی اس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے یہ کتاب شروع کی ہے، پڑھ رہے ہیں، تو ذرا اپنی نیت کو بھی درست. مومن کا ہر عمل جو ہے، ہر عمل سے پہلے اس کو اپنی نیت کو درست کرنا ضروری ہے. تصحیح نیت یہ بہت بنیادی چیز ہے، بلکہ ساری زندگی کا خلاصہ اگر دیکھا جائے تو وہی ہے. ہمارے حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب نے آبیدی کے اندر لکھا ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس الاحرار ان کا لقب تھا. جنگ آزادی میں بڑا حصہ لیا تھا. بڑے لیڈر ان کے بیٹے بھی ہیں، ان کے ہم نام پوتے، وہ بھی دیکھنا ہو تو لیڈری کیسی ہے ان کی. لیڈری نہیں، لیڈری. دوبارہ وہ کا ایک مرتبہ انہوں نے حضرت شیخ سے سوال کیا کہ یہ تصوف کیا بلا ہے؟ حضرت شیخ سے کیا فرماتے ہیں؟ اتنا تو بڑا لمبا ہے. کیا میں نے جواب میں کہا کہ بس تصحیح نیت. اس کی شروعات انما الاعمال بالنیات سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا جو ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ ہوتی ہے. تو یہ سن کر کے پھڑک گئے. میں تو دلی سے ٹرین میں بیٹھ کر کے آ رہا تھا، سہارنپور اترا، پورے راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ اگر میرے سوال کے جواب میں یہ کہیں گے تو میں اس پر یہ اعتراض کروں گا، یہ کہیں گے تو یہ اعتراض کروں گا. لیکن آپ نے تو ایسا جواب دیا کہ مجھے کوئی اعتراض کرنے کا موقع ہی. حقیقت تو یہی ہے. یہ ایک حدیث نہیں ہے بلکہ پوری شریعت کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. کیا تصحیح ہے؟ اسی لیے اس حدیث کو حضرات محدثین نے بھی بڑی اہمیت دی ہے. اور بہت سنے تو یوں کہا کہ اس کو بڑی اس حدیث کی سے کوئی آدمی جیسے کہ عبدالرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی حدیث کے موضوع پر کتاب لکھنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی کتاب کی شروعات اس حدیث کے ذریعے سے کرے. اس لیے اس حدیث کا لقب ہے تلیہ تو کتب الحدیث. تلیہ اصل میں کہتے ہیں وہ لشکر کی آگے کی جو ٹکڑی ہوتی ہے جس کو مقدمۃ الجیش بھی کہا جاتا ہے. تو وہ ہر حدیث کی کتاب کا تلیہ یعنی پہلا حصہ یہ ہے
کون سی؟ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف اپنی کتابوں کو اس حدیث سے شروع کرنے کو پسند فرمایا کرتے ہیں. اس حدیث کی بڑی اہمیت ہے. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 لاکھ حدیثیں حاصل کی اور ان میں سے انتخاب کر کے 4800 حدیثیں اپنی کتاب سننے ابو داؤد کے اندر مرتب کر کے امت کے سامنے پیش کی. اور پورے ذخیرہ حدیث کا خلاصہ یعنی اگر کوئی آدمی ان 4 حدیثوں پر عمل کر لے تو گویا وہ اس کے دین کے لیے کافی. جب فل مارا لے دین نہیں اربات و حدیث پورے حدیث کے ذخیرے میں سے دیندار بننے کے لیے 4 حدیثیں کافی ہیں. ان 4 حدیثوں میں سے یہ ہمارا پورا عبادات کا شعبہ اسی سے درست ہو جاتا ہے. ہم تو زندگی بھر اپنی نیتیں درست نہیں کر پاتی. بہرحال یہ بہت اہمیت کی حدیث ہے. اسی لیے محدثین اپنی کتابوں میں اس کو شروع میں لانے کا اہتمام کرتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کی شروعات اسی سے کی. آپ نے مشکات پڑھی، مشکات کی شروعات بھی اسی سے ہوئی تھی. بہرحال یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. تو اعمال کی درستگی کا معاملہ وہی نمانے کے لیے مانوا پھر ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے نیت کی. مطلب یہ ہے کہ اس کی نیت کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر دیا جاتا ہے جیسی نیت کی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے عمل ایک ہے لیکن نیتیں کئی ہیں تو نیتوں کے متعدد ہونے کی وجہ سے اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا. آپ مسجد میں نماز آنے کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے لیکن خالی اتنی نیت نہیں تھی. میں یہ بھی خیال ہے کیا کوئی وہاں کتاب کی تعلیم بھی ہوتی ہے تو میں اس میں بھی شرکت کروں گا. اور روزانہ نماز کے لیے آنے والے ہمارے ساتھیوں میں سے کوئی اگر بیمار ہے تو میں اس کی عیادت بھی کر لوں گا. جماعت کے ساتھ نماز تو پڑھنی ہے. اصل تو مقصد یہ ہے کہ ساتھ میں یہ سارے ارادے مختلف کر دیے تو اس صورت کے اندر خالی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے ہی کا ثواب نہیں بات ہے ان سارے کاموں کا کام. حالانکہ جانا جن میں جماعت کی ساتھ نماز پڑھنے کے لیے وہ ایک ہی عمل لیکن نیتیں کئی تھیں اس لیے ثواب بھی اس کو کئی ملے. لوگوں نے لکھا ہے کبھی ایک آدمی نے اپنے گھر کے اندر کھڑکی لگائی، روشن دان لگایا، وینٹیلیشن لگایا. روشنی اصل تو وینٹیلیشن لگایا جاتا ہے کائے کے لیے؟ روشنی اور ہوا کے لیے. لیکن ساتھ میں اس نے یہ نیت بھی کی اذان کی آواز بھی آئے گی تو ہوا اور روشنی تو آنے والی ہی ہے لیکن اذان کی آواز آئے گی. اس نیت کی وجہ سے اس کو اس وینٹیلیشن کے رکھنے پر ثواب بھی ملے. تو بہرحال ہمیں ہمارے اکابر کے حالات جو ہیں نا ان کو اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں کوئی بھی کام ہوتا تھا تو وہ پہلے یہ کہتے تھے کیا نیت کریں اس میں. وہ نیت کرنا ہمیں سکھاتے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کے خلیفہ کے نام پاکستان میں تھے حاجی فاروق صاحب ایک مرتبہ کسی نکاح کی مجلس میں انہوں نے فوراً بیان کے لیے کہا گیا تو دلہے سے پوچھا تم نے کیا نیت کی نکاح کی؟ تو اسی پر بیان کیا ہے نکاح کے اندر آدمی کیا نیتیں کریں. دوسرے لوگ عوام تو سن کر یوں کہیں گے بھائی نکاح بھی تو اس میں بھی کوئی نیت کرنی پڑتی ہے. تو زمانے نیت کرتے ہیں نکاح کی نیت تو آج تک سنی نہیں ہے. نکاح کا دسا کچھ بہت سیکھ لیتا تو نکاح کی نیت بھی سیکھ لیا. کہنے کا حال یہ ہے کہ ہر کام میں نیت چھوٹا سا کام ہوتا ہے لیکن ان حضرات اکابر کی خدمت میں جب درخواست کی جاتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کیا نیت کی جائے. بہرحال یہ نیت یعنی ہر کام کو عبادت بنانے کا طریقہ یہ بزرگ ہم کو یہی تصور ہے اور کچھ نہیں. اس لیے ان چیزوں کا اہتمام ہونا چاہیے. نیت کی درستی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے اس کو شروع کیا ہے. یہ ساری باتیں دوسری جو ہیں انشاءاللہ علمی باتیں آپ اپنے
اساتذہ سے سنیں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ موقع اور سعادت عطا فرمائی. آپ اس کتاب کو پڑھنے شروع کر رہے ہیں اس کو غنیمت سمجھیں, اس کی قدر کریں. اور میں اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے جن آداب جن حقوق اور جن چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے اس کا اہتمام کر کے انشاءاللہ اس کی برکات حاصل. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک کرے آپ کے لیے بھی, مدرسے کے لیے بھی, مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے بھی. ایسا موقع ہے ان کے لیے بڑی خوشی کی بات ہے, لیکن یہ خوشی اسی وقت ہوگی جبکہ ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. ان چیزوں کا اگر خیال نہیں رکھیں گے ساری کتاب شروع کر دینا یہ کافی نہیں. اللہ تعالیٰ ایک بات کہنا بھول گیا. شروع میں نے خطبے میں حدیث پڑھی تھی حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کی حدیث رحمت الراحمون یرحمکم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اس کو حدیث رحمت کہتے ہیں. اس کا دوسرا نام ہے حدیث مسلسل بالاولیہ. ہر شاگرد نے اپنے استاد سے اور ہر راوی نے اپنے مرضی انہوں سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی, اس لیے اس کو کہتے ہیں مسلسل بالاولیہ. ہم نے بھی اپنے شیخ اور مرشد شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی, اور انہوں نے اپنے استاد اور شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. انہوں نے حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب مدانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب مدانوی جو ہیں حضرت مولانا عبدالحی صاحب جو حضرت سید صاحب کے قافلے میں تھے شیخ الاسلام, ان کے صاحبزادے بھوپال میں رہتے, ان سے سب سے پہلے حدیث سنی. انہوں نے اب حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی. انہوں نے اپنے نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے یہی حدیث سنی. انہوں نے اپنے والد بزرگوار شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہی حدیث سنی. آگے کی سند جو ہے ان کا رسالہ ہے جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے. حضرت الفضل المبین مسلسل من نبی الحبیب حدیث النبی الامین نام تو پورا یہ ہے, لیکن مختصر نام جیسا اس کا بخاری شریف ہے ایسا اس کا مختصر نام کیا ہے مسلسلہ. اس میں وہ سند لکھی جاتی ہے. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يرجع قائله إلى رضاك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم. اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البعيث الخائف المستجيب ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير. ندعوك دعاء الباعث الفقير كدعاء المضطر الكريم دعاء من خضعت لك ركبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه
فرغم لك أنفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين ومهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وحربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تجزي منا صالح ما أعطيتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرہ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما گنہگار ہیں خطاکار ہیں قصوروار ہیں اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری جن کاموں کو کرنے کا تو نے حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے مولا معاف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقیناً اللہ آپ ہی ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما ہمارے اعزاء اور اقارب کی مغفرت فرما ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما ہمارے دوست اور احباب محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا جو ہم سے دعا کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما تمام مؤمنین و مومنات مسلمین و مسلمات پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری حفاظت فرما اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے
اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، دوام ذکر و دوام طاعت کی توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و جسنگر نہ بنا۔ اے اللہ آج کی اس مجلس